اب ذرا کوکب نورانی صاحب کی ایک اور دلیل ملازم، میرے بھائیو ایمان سے بتائیے قرآن پورا عہد نبی میں تھا کہ نہیں؟ بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک مرتب قرآن مجید اسی طرح ہے، اور یہ ترتیب توقیفی ہے رسول اللہ کی لگوائی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ پورا قرآن وہی ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہے۔ یہاں تک جلد ہے، جہاں تک آرٹ پیپر ہے، جہاں تک اس کا جو ہے وہ پرنٹنگ، اللہ کے بندو یہ سائنسی ایجاد ہے، یہ دین نہیں ہے۔ سائنسی ایجاد بدعت نہیں ہوتی، بدعت ہوتی ہے ہمیشہ دین میں اضافہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احداث فی الدین من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، صحیح بخاری ہے، جس نے ہمارے دین میں اضافہ کیا وہ مردود ہے۔ تو بتائیے کیا آرٹ پیپر دین میں اضافہ ہے؟ کیا جلد قرآن کی باندھنا دین میں اضافہ ہے؟ یہ جو ہے حماقتیں جو ہے پیش کر کے لوگوں کو یہ باور کرواتے ہو کہ جناب میلاد جو ہے یہ چیز جو ہے یہ چیزیں سائنسی ہے، کہتے ہیں جی میلاد ثابت ہے، اور میلاد کے ثبوت کے لیے سائنسی نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا سائنسی جا سے کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بحیثیت رسول اللہ آنا مرکز ایمان ہے، نہ کہ سائنسی ایجاد ہے۔ تو اس لیے کوکب نورانی صاحب قانون ہے، میں قانون بیان کر دیتا ہوں، دلیل سے مزین کر کے دیتا ہوں، ذرا سمجھیے میرے وہ سنی بھائی جو میری گفتگو سن رہے ہیں، ٹھنڈے دل سے یہ قاعدہ سمجھیے، اور یہ قاعدے کی دلیل میں انشاءاللہ العزیز اپنے سنی بھائیوں کو اہل سنت کے ان کے سنی بریلوی علماء سے دوں گا اللہ کی رحمت سے۔ آپ بات کو ٹھنڈے دل سمجھیے ذرا۔ اب دیکھیے جس چیز کے اسباب، حالات، تقاضے عہد نبوی میں پائے جائیں، اس کے باوجود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے جو کام نہیں کیا، یاد رکھنا اس کو نہ کرنا سنت ہے۔ یہ اسی کے ساتھ آپ بابا جانی کا ایک کلپ لگا لیں، اس کو بھی ذرا سنیے، ان کی ویڈیو، وہاں بھی ایک سفید پگڑی باندھ ایک مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اور وہ بھی کہنے لگے کہ اعتراض ہونا ہے تو فقط اس طرح کے شیطانی خیالات کے ذریعے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے دور خلافت میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت ابوبکر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت عمر کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، تو حضرت عثمان غنی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، حضرت علی کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، انہوں نے منایا، تو نہ منانے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو کہنے لگے جی دیکھیں کتنے کام ہیں جو عہد صحابہ میں نہیں ہوئے، تو اب نہیں ہوئے تو اس نے نہیں کیا، اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ دین نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندو یہ بتاؤ، صحابہ کرام جنہیں قرآن نے معیار ایمان رکھا، آمنوا کما آمن الناس، ایسا ایمان مطلوب ہے جیسا اب محمد کا وہ لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم اس طرح اللہ کو قرآن پہ اس طرح ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ ایمان لے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ اب اس معیار ایمان نے جب ایک چیز کے اسباب موجود، حالات موجود، تقاضے موجود، جس چیز کو اس کے باوجود صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہ کرنا سنت ہے۔ اور اہل علم کو پڑھیے، اس کو کہتے ہیں اہل علم کی اصطلاح میں سنت ترکیہ۔ جس طرح فعلی سنت ہوتی، قولی سنت ہوتی، تقریری سنت ہوتی، قولی سنت جو پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ کام کرو، فعلی سنت جو پیارے پیغمبر نے کر کے دکھایا، تقریری سنت جو آپ کے دور میں ہوا، اور ترکی سنت جس کے اسباب، تقاضے، حالات موجود، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ نہ کرنا سنت ہے۔ اب کہتے ہیں نہیں کیا تو اس کا معنی یہ تھوڑا یہ منع ہے، بھئی منع ہے اس طرح، جب اسباب، تقاضے، حالات موجود نہیں کیے تو نہ کرنا منع ہے۔ آپ اس کی ایک اپنی مثال لے لیجئے، آپ یہ بتلائیے کہ جتنے ہمارے سنی احباب ہیں، یہ بتلائیں کیا نماز عید سے قبل اذان دیتے ہیں؟ عید الفطر سے پہلے اذان کہتے ہیں؟ عید الاضحیٰ سے پہلے اذان کہتے ہیں؟ کوئی بھی اذان نہیں کہتا۔ منع دکھا دو۔ سب سے بڑی ہمارے سنی بھائیوں کی دیر پتہ کیا ہوتی ہے؟ جی منع بخاؤ، جی نماز عید کی، عید الفطر سے پہلے اذان کہنا، منع دکھائیے گا ذرا، کدھر لکھا؟ ذرا پوچھیے اپنے عالم دین سے، مولوی صاحب آپ کہتے ہیں جی میلاد کہتے ہیں، منع دکھاؤ۔ نماز عید کی ہماری مسجد، ہماری عیدگاہ کے اندر مسجد میں عید تو پڑھتے ہیں لیکن اذان نہیں ہوتی نماز سے پہلے، حالانکہ نماز سے پہلے اذان تو ہوتی ہے، لیکن نماز عید الفطر سے پہلے اذان نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ سے پہلے اذان نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اب دیکھو ضرورت تھی لوگوں کو مسجد میں بلایا جائے، ضرورت تھی لوگوں کو نماز کے وقت کے لیے متنبہ کیا جائے، ضرورت تھی لوگوں کو جو ہے مسجد میں جمع کیا جائے، اسباب، تقاضے، حالات تھے، اس کے باوجود رسول اللہ اذان نہیں کہلوائی، لہذا نہ کہنا سنت ہے۔ صحابہ کرام سے لے لیجیے اس کی دلیل، سیدنا عمر بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جامع ترمذی میں حدیث، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے،
ایک آدمی پاس بیٹھا, اسے چھینک آئی, کہنے لگا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, ساری تعریف اللہ کے. چھینک آئی, کہا الحمدللہ, ساری تعریف اللہ کے لیے, والسلام علی رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو. جب یہ جملہ کہا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے وَأَنَا أَقُولُ والسلام علی رسول اللہ, عام حالات میں بھی کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلامتی ہو. وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن نبی علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سکھلایا نہیں ہے. اب حضرت صحابہ نے نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ اب چھینک آتی رہی حد نبی میں, نبی اللہ نے جو عمل سکھایا وہ تو ہے, لیکن نبی نے منع نہیں کیا کہ آپ نے درود نہیں پڑھنا, سلام نہیں پڑھنا. یہ نہیں تھا کہ جس کو چھینک آئی معاذ اللہ وہ کو بہت زیادہ بڑا محبت تھا اور معاذ باللہ, ایسا نہیں تھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ ان کے اندر کوئی محبت نہیں تھی یا محبت کی کمی تھی جس بنا پر انہوں نے جو ہے سلام پڑھنے سے, درود پڑھنے سے منع کیا. یہ دونوں نہیں تھی. اصل وجہ کیا تھی کہ انہوں نے منع کر کے ثابت کر دیا کہ اللہ کے نبی نے اس طرح سکھایا نہیں. اب دیکھو تقاضے تھے کہ نبی پہ سلام پڑھنے کے احکام موجود تھے, لیکن چھین کے جواب نبی نے پڑھنا نہیں سکھایا. جب نبی علیہ السلام نے یہ کام نہیں سکھایا تو نہ کرنا سنت ہے. اب دو دلیلیں اور دے دیتا ہوں اپنے سنی بھائیوں کی جو ہے وہ تسلی کے لیے, اور اپنے سنی بھائیوں کے سنی علماء سے. اللہ کے لیے میری بات کو ٹھنڈے دل سمجھیے, خدا کے لیے تعصب چھوڑ دیجئے, غور کیجئے میری بات کے اوپر. ہمارے ہاں جتنے احباب ہیں, آپ کی مساجد کے اندر اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود پڑھتے ہیں, یہ پڑھا جاتا ہے ہر اذان میں, آپ سنتے ہیں سنی مساجد سے ہوتا ہے. جائیے مولانا غلام مسعود سعیدی بریلوی صاحب, یہ مفتی منیب الرحمان کے صاحب جو تھے ان کے مدرسے کے صدر مدرس شیخ الحدیث تھے مفتی مولانا غلام مسعود سعیدی صاحب, فوت ہو گئے. ان کی شرح مسلم سعیدی 7 جلدوں کے اندر موجود ہے. انہوں نے باقاعدہ اذان سے پہلے درود شریف کا مسئلہ جو ہے وہ بیان کیا. میرے پاس وہ ایڈیشن بھی موجود ہے کہ انہوں نے باقاعدہ لکھا نبی علیہ السلام کا پورا دور نبوت اذان ہوتی رہی. نبی علیہ السلام کے پورے عہد رسالت میں اذان سے پہلے درود نہیں تھا, حالانکہ مؤذن بلال بھی ہے, مؤذن ابو محذورہ بھی ہے, مؤذن عبداللہ بن مکتوم بھی ہے, ٹھیک ہے جی, یہ سارے مؤذن ہیں. اذان ہوتی ہے کوئی درود نہیں پڑھتا. پھر صحابہ کا دور آ گیا, کوئی درود نہیں پڑھتا. اس کے بعد تابعین, تبع تابعین کا دور, حتیٰ کہ فرمانے لگے 8 صدیاں بیت گئیں اذان سے پہلے کوئی درود نہیں پڑھتا. پھر فرمانے لگے اگرچہ عمومی آیت کی بنا پر کو پڑھ لے تو جواز ہے, لیکن فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے, سوچ یہاں پر یہ حدیث قابل غور. یہی عبداللہ بن عمر والی حدیث بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے بندے کو چھین کے جواب میں سلام پڑھنے سے منع کیا. فرمانے لگے کہ جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث قابل غور ہے کہ ایک کام اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوا, 8 سے تک نہیں ہوا. اب یہ نہیں کہ اس بندے محبت زیادہ تھی تو اس میں محبت کام ہے. اصل میں عبداللہ بن عمر نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جو کام نبی نے جس طرح کیا ہے اس کو بغیر کسی صاحب کے کے بغیر اضافے کے, آگے پیچھے اس کے اندر کوئی اضافہ کیے بغیر اسی طرح کرنا, یہ اصل اتباع ہے. حضرت یہ سمجھیے اذان سے پہلے درود پر بھی ان کی یہی رائے تھی. وہ تو پھر جہاں مفتی عبدالحکیم شرف قادری اور بعض بریلوی مولوی گئے اور منت سماجت کی غلام سعیدی صاحب کی, حضرت ہمارے مذہب کو جو ہے نہ خراب کیجئے جو ہے, اور اس کو جو ہے وہ اللہ کے لیے حذف کر دیجئے. تو انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ میں نے قرآن کے اندر دلیل مل گئی تو میں نے یہ موقف چھوڑ دیا, حدیث میں دلیل مل گئی موقف چھوڑ دیا. فرمایا کہ ان علماء کے احترام میں کچھ عبارتیں حذف کر رہا ہوں. حضرت یہ صرف اپنے فرقے کی تسلی کے لیے حذف کی ہیں, موقف ان کا وہی ہے, صرف مولویوں کے احترام میں وہ عبارتیں کاٹی, لیکن حدیث پھر بھی آخر میں لیکن نتیجہ یہی رکھا ہے انہوں نے. اب نئے ایڈیشن میں یہ تحریف کر دی گئی. اب بتائیے وہ بھی اسی بات کو لے رہے جب اللہ کے نبی کے دور میں نہیں, صحابہ کے دور میں نہیں کیا تو اذان سے پہلے دودھ نہ پڑھنا ہی سنت ہے. اب چوتھی ایک دلیل میں اشرف حضرت جلالی صاحب کی لے لیجیے, آپ کو مزید تباہ. یہ ہمارے ہاں یہ بھی چونکہ بریلوی مذہب کے ایک معروف مفکر ہیں, ذرا ان کی بھی سن لیجیے. انہوں نے سیمینار کیا جو ہے وہ باٹی دربار پر, جس دادا دربار کہا جاتا ہے. اب دادا دربار کے اوپر جو ہے وہ سیمینار ہوا. اب مقالہ پیش کیا انہوں نے, کس پر؟ غائبانہ نماز جنازہ پر سیمینار ہے اور مقالہ پیش کیا. اب مقالے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کا مال ہو ما علیہ, جو اس کے حق میں دلالت جہاں وہ بیان کرنے, وہاں جو اس پہ اعتراضات آتے ہیں ان کے جواب بھی دینا ہوتے ہیں. اب ان کے جوابات ملاحظہ کی پرنٹ ہے, طبع ہیں, ان کا باقاعدہ مکتبہ ہے, ادارہ صراط مستقیم, وہاں بھی آج بھی یہ کتابیں بک رہی ہیں ان کی. لیجیے وہ کتاب, پڑھیے اس کتاب کو. سوال ایک اعتراض کیا, کہنے لگے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا تو جو ہے غائبانہ نماز پڑھا نہیں, منع بھی تو نہیں کیا,
صحابہ نے پڑھا نہیں، منع بھی تو نہیں کیا. تو کہنے لگے ہم کہیں گے بھی دیکھیں بات یہ ہے منع اس کا ہوتا ہے جس کا ثبوت ہو. اب دیکھو نہیں پڑھا تو نہ پڑھنا دلیل ہے کہ اللہ کے تقاضے تھے کہ میت کے لیے مزید دعائیں ہوتی ہیں، مغفرت کے اسے درجات کی بلندی کے لیے، بخشش کے لیے، لیکن جس کے اسباب تقاضے کے وہ نبی نے نہیں کیا، نہ کرنا سنت ہے. یہ کہنا کہ منع نہیں نہ کیا نہیں تو منع بھی تو نہیں نہ کیا. اور اللہ کے بندو منع کس کا ہوتا ہے؟ آپ جلالی صاحب سے پوچھ لیجئے منع کہاں ہوتا ہے. یہ جو ایک بیچاری سادہ لو عوام کو جو یہ ایک دم درود سکھا دیا ہے نا کہ آپ نے ہر بدعت کے مقابلے میں آپ نے جو بس یہ بولے جانا. کوئی پوچھے اے منع دکھاؤ، منع دکھائیں تو اس کا جواب جلالی صاحب دیکھ چکے ہیں. آپ اچھا جلالی صاحب سے پوچھئے، کس نے کہا حضرت نبی علیہ السلام نے غیبہ نماز پڑھا نہیں. بھئی پڑھا نہیں تو منع بھی تو نہیں کیا. تو جلالی صاحب فرماتے ہیں، کہتے دیکھیں جی منع اس کا ہوتا ہے جس کا ثبوت ہو. جب اللہ کے نبی کے دور میں کسی نے پڑھا ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ حضرت یہ ہے اصل مسئلہ کہ منع اس کام کا ہوتا ہے جس کا پہلے کیا ہو؟ ثبوت ہو. جب ثبوت ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ معلوم ہوا نبی کے دور میں جب کسی نے میلاد منایا ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ عہد صحابہ میں جب میلاد منایا ہی نہیں تو منع کیسے ہوتا؟ اور منایا کیوں نہیں؟ کہ اس کے صحابہ کے اندر محبت تھی، اور محبت بھی اتنی کہ آپ احد کی جنگ دیکھیں 11 صحابہ یکے بعد دیگرے پیارے پیغمبر کی محبت میں دفاع کرتے شہید ہو گئے. صحابہ کرام ابو طلحہ اپنا سینہ تان کے اپنے نبی کے سامنے کہا کہ آقا میرے پیچھے رہیے، آقا میرا چہرہ زخمی ہو جائے، کٹ جائے، مجھے گوارا، میرے نبی کو تیر لگے گوارا نہیں. جو اتنے جان نثار تھے، کیا ان کے پاس جھنڈے نہیں تھے؟ گھوڑے نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس افراد نہیں تھے جلوس کے لیے؟ کیا وہاں ڈھولچی نہیں میسر تھے؟ کیا وہاں جو ہے شور و گوگا کرنے کے لیے محلے گلیاں موجود نہیں تھے؟ کیا وہاں پر جو ہے آپ کی طرح دیگر خرافات کے لیے اسباب نہیں تھے؟ سارے اسباب موجود تھے. اور آپ اور صحابہ کرام کی محبت وہ اتنی محبت ہے کہ جس محبت کو اللہ نے مثال بنا کے جو ہے دنیا میں رکھا ہے، سارے اسباب تقاضے ہونے صحابہ نے نہیں کیا تو نہ کرنا سنت ہے. تو کوکب رانی صاحب کہتے صحابہ نے نہیں کیا تو یہ کون سا قانون ہے؟ یہ قانون سنت ترکیہ کہلاتا ہے، اور یہ قانون محدثین نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، اور باقاعدہ یہ سنت کی چوتھی قسم ہے. پہلی قسم سنت قولی، دوسری قسم سنت فعلی، تیسری سنت سنت جو ہے وہ تقریری، چوتھی سنت ترکیہ.